نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہندوستان کے حالات خراب ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی بھی بڑی جماعت کے جو قائد ہیں وہ کچھ نہیں بول پا رہے ہیں، یا بولتے ہیں تو آواز زوردار نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ان قائدین کے سلسلے میں تبصرہ کرتے ہیں اور جارحانہ تبصرہ کر لیتے ہیں، عجیب عجیب باتیں ان کے لیے کر دیتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ چاہے جماعت اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی کے بھی قائد ہوں تو ان کے اوپر اس وقت حالات ہیں۔ اگر کچھ جملہ وہ بولیں گے اور زوردار آواز اٹھائیں گے تو اس پر 10 کیس ہو جائے گا، CBI جانچ ہو جائے گا، اور اس 10 کیس کو لڑتے لڑتے 10 سال گزر جائے گا، اور آخر میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم نے ثبوت نہیں پایا، ہم نے بری کر دیا۔ لیکن اس 10 سال میں جو ان کو پریشانی ہوگی، جج کا، وکیل کا، کورٹ کا جو دھکا کھانا ہوگا، کتنی پریشانی ہوگی۔ وہ خود پرابلم میں ہوں گے، اس کی جماعت پرابلم میں ہوگی، اس کے گھر والے پرابلم میں ہوں گے، اس کا ادارہ برباد ہو جائے گا۔ کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ سمجھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے پر یہ ایک بولنے سے یہ حالات آ جائیں گے، اس لیے بیچارے وہ خاموش ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کو درد نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، ایسا بھی نہیں کہ وہ بزدل ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ خیرخواہ نہیں ہے امت کے، سب ہے، لیکن حالات ہوتے ہیں۔ ان حالات کی وجہ سے یہ بیچارے نہیں بول پاتے ہیں، یا بولتے ہیں لیکن زوردار آواز نہیں نکال پاتے ہیں۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں کے خدمت گزارش کر رہا ہوں، 2 گزارش کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جارحانہ تبصرہ نہ کریں آپ، اس سے ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی، پریشان ہو جائیں گے، اور وہ ان کو سوچنے پر مجبور ہوگا۔ تو جارحانہ تبصرہ نہ کریں، سنجیدگی کے ساتھ آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا مشورہ یہ ہے کہ ان حالات کے اندر مسلکی اختلاف کو زیادہ ہوا نہ دیں، کہ جو بعض مرتبہ لوگ مسلکی اختلاف کو بہت زیادہ ہوا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر کافر قرار دے دیا، یہ قرار دے دیا، وہ قرار دے دیا، مناظرے شروع کر دیے، یہ نہ کریں۔ اس وقت تو کوشش یہ کریں کہ تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ رفاع عام کے کام میں، کم سے کم رفاع عام کے کام میں مل کر کے بیٹھیں، اور سب غور کریں کہ کون سا کام ہم کریں جو پوری امت کے لیے فائدہ مند ہو، پوری امت کے لیے، ایک جماعت کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے فائدہ مند ہو، اور ان کی عافیت کی چیز ہو، ان کے لیے کوششیں کی جائے، ان کو بچانے کی کوشش کی جائے، سب مل کر کے کریں، میری ایک گزارش ہے۔ ٹھیک ہے، عقیدے کے سلسلے میں آپ الگ الگ ہیں، لیکن کم سے کم سب کے جو اجتماعی مسئلے ہیں، رفاع عام کا کام جس کو کہتے ہیں، اس میں سب مل کر کے بیٹھیں، اور وہاں اختلاف اور انتشار اور ہنگامے نہ کریں، بلکہ سب مل کر کے کوئی فیصلہ کریں۔ تو یہ 2 گزارش ہے کہ تو جارحانہ تبصرہ نہ کریں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ مل کر کے سب بیٹھیں۔ تمام قائدین سے میری یہ گزارش ہے، اور مل کے فیصلے کریں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی رہے گا۔ میں تمام حضرات کے خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر، انگلینڈ سے۔ کوئی تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔